الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 14ویں پارے کی سورۃ النحل کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب قرآن پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو، اچھے عمل کیا کرو، اور اچھے عمل میں سب سے اچھا عمل قرآن کی تلاوت، اور ہر اچھے عمل میں شیطان رکاوٹ بنتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو سب سے اچھا عمل قرآن، اس کی قرأت تلاوت میں بھی شیطان وسوسے ڈالے گا، لہذا شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے۔ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے وہ وسوسے کیا ہیں جو شیطان دلوں میں ڈالتا ہے۔ کافروں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے اور ایمان والے بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ وسوسہ آئے تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیا ہے وسوسہ؟ مکے کے مشرک یہ کہتے تھے، یہ قرآن پاک جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، میری نبوت کی دلیل ہے،
یہ اللہ کا کلام ہے نہیں، انہوں نے گڑھ لیا اور کہہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے۔ دلیل کیا ہے، کیا وسوسہ ہے کہ قرآن میں ایک حکم آتا ہے اور کچھ دنوں تک باقی رہتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی جگہ پر دوسرا حکم آ جاتا ہے، اس پر مسلمان عمل کرتے ہیں، تو یہ حکم بدلنے کی کیا ضرورت؟ پہلے ایک حکم آیا، کچھ دن اس پر عمل ہوا، پھر دوسرا حکم آ گیا اس کی جگہ پہ۔ تو یہ تبدیلی جو ہو رہی ہے، یہ علامت اس بات کی ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، اس لیے کہ تبدیلی اس کے کلام میں ہوتی ہے جسے پتہ نہیں ہوتا آج میں نے یہ کہا کل کیا ہوگا، حالات بدل جائیں گے، تو حالات جب بدل جائیں گے تو حکم بدل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، پہلے کیا ہوا، آج کیا ہو رہا ہے، آئندہ کیا ہوگا۔ تو اللہ کے حکموں میں تبدیلی، اللہ کا حکم بدل جائے، اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کا کلام نہیں۔ یہ وسوسہ مشرکین کے دل میں شیطان نے ڈالا، اور یہ ایسا وسوسہ ہے جس سے مسلمان بھی کم پڑھے لکھے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا یہ کم علمی کی علامت نہیں، پہلے ایک حکم آنا اور بعد میں اس کے بعد دوسرا حکم آ جانا، یہ کم علمی کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ یہ کم علمی کی بات نہیں، یہ کمال علم کی بات ہے۔ یہ کم علمی کی بات نہیں ہے، یہ علم میں کمال کی بات ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے پہلے بندوں کو، یہ حکم ہمیشہ کے لیے خدا نے نہیں دیا، ایک حکم ہوتا دائمی ہمیشہ کے لیے، ایک حکم ہوتا وقتی تھوڑے وقت کے لیے ہے، بعد میں پھر دوسرا حکم دیا جائے گا۔ یہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے یہ حکم وقتی ہے، مصلحت کا تقاضا ہے، سامنے والوں کی بھلائی اسی میں ہے۔ جب وہ مصلحت پوری ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا حکم دیا جاتا ہے جس میں بندوں کی مصلحت اور بھلائی ہوتی ہے۔ جیسے طبیب اور ڈاکٹر بیمار کی حالت کو دیکھ کر ایک دوا تجویز کرتا ہے، کچھ دنوں وہ دوا کھلانے کے بعد وہی ڈاکٹر، وہی حکیم، وہی طبیب اس دوا کی جگہ پر دوسری دوا بدل دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے وہ ڈاکٹر احمق ہے، وہ ڈاکٹر جاہل ہے، اس ڈاکٹر کو پتہ نہیں تھا یہ روز روز دوا بدل رہا ہے، پہلے یہ دیا اس کے بعد یہ دے رہا ہے۔ کوئی نہیں کہتا، ہر آدمی جانتا ہے، ڈاکٹر کے علم میں ہے کہ پہلے یہ دوا دیں گے تو یہ اثرات پیدا ہوں گے، اور جب یہ اثرات پیدا ہوں گے تو اس کے بعد یہ دوا چلنا چاہیے۔ ارے ہے یا نہیں؟ تو ایک ڈاکٹر کے یہ کمال علم کی دلیل ہے، پہلے سے وہ بتاتا نہیں، اگر پہلے سے بتا دے ساری دوائیں ایک سال تک یہ چلے گی، دوسرے سال یہ چلے گی، اور تیسرے سال یہ چلے گی، پانچویں سال یہ چلے گی، تو مریض کیا ہوگا؟ وہ تو گھبرا جائے گا۔ لیکن وہ جو دوا اس نے لکھی وہ زندگی بھر کی نہیں ہے، اس وقت اس کی طبیعت کا تقاضا یہی ہے یہ دوا دی جائے۔ کچھ دن دوا جب کھا لی تو مزاج بدلا، طبیعت بدلی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کے بعد یہ دوا دی جائے۔ تو اسی طریقے سے اللہ ایک حکم دیتا ہے جو بالکل مناسب ہوتا ہے، وہ وقت دائمی نہیں ہوتا، اللہ کے علم میں ہے، اس کے بعد یہ حکم دیا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ اس میں تبدیلی ہو رہی ہے اس لیے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جہالت اور نادانی ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کیا آیا مکے والوں کے لیے 13 سال کفو بایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، کتنا بھی کوئی ستائے ظلم کرے جواب نہ دینا۔ 13 سال اللہ کا حکم۔ ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو اللہ کی طرف سے اجازت آتی، اذن للذین ظلموا، جن پہ ظلم کیا گیا ہے اب ان کو اجازت ہے کہ ظلم کا وہ جواب دیں۔ تو پہلے یہ حکم تھا، اب وہ حکم کے بعد دوسرا حکم آیا۔ پہلے کیا ہے، مکے میں نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، مصلحت کے خلاف ہے جواب دینا، صبر کرو۔ مدینے پہنچے، وہاں ایک مرکز ہے، ایک طاقت ہے، اب برداشت کا مادہ بھی پیدا ہو چکا ہے، اب حکم کیا ہے، ظلم کا جواب دو۔ پہلے حکم کیا آیا، تہجد پڑھو، اور تہجد فرض ہے تمہارے اوپر، اور خالی تہجد فرض نہیں ہے بلکہ تہائی رات تک، آدھی رات تک تہجد پڑھنا فرض ہے۔ 1 سال تک یہی حکم رہا، اللہ تعالیٰ کے نبی اور آپ کے صحابہ 1 سال تک آدھی آدھی رات تک تہجد کی نماز میں خرچ کرتے رہے۔ پھر 1 سال کے بعد دوسرا حکم آتا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اتنی رات تک نماز تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے لیے آسانی، جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ، اللہ کو معلوم ہے تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، کچھ تجارت کے لیے سفر کریں گے، وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ تو تہجد پڑھنا اور تہائی رات اور آدھی رات تک پڑھنا یہ نبھ نہیں پائے گا ان سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس حکم کو بدل دیا، آسان حکم دے دیا۔ تو احکام میں جو تبدیلی ہوتی ہے قرآن کی، یہ کیا ہے، یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بندوں کی مصلحت، بھلائی اور حکمت کی وجہ سے ہے۔ سنیے اللہ کیا کہتا ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم بدلتے ہیں کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ پر، پہلے ایک آیت نازل ہوتی ہے، ایک حکم آتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا حکم آتا ہے، دوسری آیت نازل ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، یہ اللہ خوب جانتا ہے جو حکم نازل کرتا ہے۔ پہلا اللہ جانتا ہے، مطلب اللہ دونوں حکموں کی مصلحت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ پہلے حکم میں کیا مصلحت تھی، دوسرے حکم میں کیا مصلحت ہے بندوں کی، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی نے نازل کیا۔ بندوں کی مصلحت اور ضرورت اور حکمت اور بھلائی کا خیال فرمایا ہے، لہذا ایسا نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، لا علمی کی وجہ سے یہ حکم نہیں بدلتے بلکہ بندوں کی مصلحت کی وجہ سے۔ قالوا انما انت مفتر، مگر جو جاہل تھے انہوں نے اس کو سمجھا نہیں، انہوں نے کیا کہا، یہ اللہ کے کلام میں تبدیلی ہو نہیں سکتی ہے، یہ آپ نے گڑھ لیا ہے اور کہہ دیا اللہ کا کلام۔ قالوا انما انت مفتر، انہوں نے کہا کہ آپ نے گڑھ لیا ہے اور کہہ دیا ہے اللہ کا کلام ہے، اسی لیے بار بار حکم میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا بات یہ نہیں ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، یہ اعتراض کرنے والے زیادہ تر جاہل ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ حکم میں جو تبدیلی ہے یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بندوں کی مصلحت اور بھلائی کی وجہ سے، اور پہلے سے خدا کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ حکم دینا ہے اور اس کے بعد یہ حکم دینا ہے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ، اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ میرے پاس لے کے کون آیا، اللہ کا پاک فرشتہ، کون ہے وہ، روح القدس، کلام اللہ پاک کا، لانے والا پاک فرشتہ،
اور جس پر نازل ہوا وہ پاک پیغمبر۔ فرما قل، آپ جواب میں کہیے، نزلہ روح القدس، اس کو اتارا ہے، اس کو لے کر آیا ہے روح القدس، پاک فرشتہ۔ کہاں سے لایا؟ من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ ٹھیک ٹھیک، یہ کلام جبریل کا بھی نہیں ہے، اور یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، لانے والے جبریل ہے، اور اترا کس پر ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالحق۔ ٹھیک ٹھیک، یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ پہلے یہ حکم ہے، پھر یہ حکم ہے۔ فرمایا لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے۔ ایمان والے جب کسی الجھن میں ہوتے ہیں فوراً قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ ایک دم سے پورا قرآن اگر نازل کر دیا جاتا تو یہ حکمت، یہ فائدہ نہ ہوتا۔ سوال کیا کس نے؟ یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیا کہا؟ 3 سوالوں کے جواب دے دیجئے، سچے نبی ہوں گے تو جواب دے پائیں گے، نہیں ہوں گے نہیں دے پائیں گے۔ اللہ کے نبی وحی کے انتظار میں، تینوں سوالوں کے جواب آئے قرآن میں۔ اب قیامت تک یہ رہیں گے، اور ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی یہ جواب آ جاتے تو پھر مزہ بولو نہیں آتا۔ مزہ کب آیا؟ جیسے ہی سوال کیا کھٹ سے جواب، جیسے ہی اعتراض کیا کھٹ سے جواب۔ کیا اعتراض کیا؟ کہ مسلمانوں کا روز روز قبلہ بدلا کرتا ہے، پہلے بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اب بیت اللہ کی طرف۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے پہلے سے؟ دوسرا پارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، مسلمانوں ہم قبلہ تمہارا بدلنے والے ہیں، اور جب بدلیں گے تو کچھ احمق لوگ یہ کہیں گے مسلمانوں کا قبلہ کیسے بدل گیا؟ یہ خدا پہلے سے بتا رہا ہے قبلہ بدلیں گے، تو احمق لوگ اس تبدیلی پر اعتراض کریں گے۔ پہلے تم لوگ ادھر منہ کرتے تھے، اب ادھر منہ کرتے ہو، یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے، تو تم جواب میں کیا کہو گے؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دینا مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، اور ہم بھی اللہ کے ہیں۔ ہمارا کام اللہ کے حکموں کو ماننا ہے۔ اس نے کہا ادھر منہ کر لو تو ہم نے ادھر منہ کر لیا، اس نے کہا ادھر منہ کر لو ہم نے ادھر منہ کر لیا۔ ہمیں تو ثواب ملے گا، ہمیں مشرق مغرب سے مطلب نہیں ہے، ہمیں اللہ کا حکم ماننے سے مطلب ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام مسلمانی ہے۔ اللہ کا جو حکم آ جائے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، بھئی میرے مالک کا حکم ہے، حاکم ہے، وہ جو چاہے حکم دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ ہم نے قبلہ اس لیے بھی بدلا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ قبلہ ہی معبود ہے مسلمانوں کا۔ معبود مسلمانوں کا کون ہے؟ اللہ ہے، قبلہ نہیں ہے۔ معبود بدلا نہیں جاتا، معبود بدلا نہیں جاتا۔ جو واقعی معبود ہے وہ کبھی بدلا، پہلے بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ، ہمیشہ اللہ رہے گا۔ کیا کہا تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت؟ بولو کیا کہا تھا؟ مَن يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا تھا اسے سمجھ لینا چاہیے اس کے معبود کا انتقال ہو گیا۔ وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے سمجھنا چاہیے اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی موت نہیں آئی گی۔ تو نہ بیت المقدس معبود ہے، نہ خانہ کعبہ معبود ہے، یہ تو بدلے، کبھی ادھر منہ کیا کبھی ادھر منہ کیا، مگر جو معبود ہے وہ نہیں بدلتا، جو حقیقی معبود ہے۔ ورنہ وہ لوگ جن کا مذہب باطل ہے، جن کا مذہب صحیح نہیں ہے، ان کے معبود بھی ہر سال
ارے ہر سال بدلے جاتے، پرانے نکال کے پھینک دیے جاتے ہیں اور نئے ان کی جگہ کے اوپر براجمان ہو جاتے ہیں۔ قبلہ حج کرنے جا رہے ہیں، ہر جگہ کا آدمی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کہ منہ ادھر ہے ہمارا ضرور، مگر عبادت ہم کعبے کی نہیں کرتے۔ اگر کعبے سے اونچائی پہ جہاز ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو منہ کدھر کریں گے؟ کعبے کی طرف کریں گے، اور کعبہ تو نیچے، آپ تو اوپر ہے۔ کعبہ معبود تھوڑی ہے۔ اگر کعبے کی تعمیر ہو، پوری عمارت ہٹ جائے اور پھر سے بنایا جائے تو اتنے دن نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ نماز پڑھی جائے گی، اس لیے کہ ہم عمارت کی تھوڑی عبادت کر رہے ہیں، معبود تو ہمارا اللہ ہے۔ کوئی آدمی اپنے معبود کے اوپر چڑھ نہیں سکتا۔ چڑھ سکتا ہے طبیعت بھی، ہر سال غلاف بدلا جاتا ہے، سال میں 2 مرتبہ کعبے کو غسل دیا جاتا ہے، باقاعدہ غلاف بدلنے والے کعبے کی چھت پر بولو چڑھتے ہیں۔ یہ معبود ہے جس پہ چڑھ رہا ہے، عبادت کرنے والا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے حضرت بلال حبشی سے کہا چڑھ جاؤ کعبے کی چھت پہ اور چڑھ کر کے اذان کہو۔ یہ علامت اس بات کی ہے مسلمان کعبے کی پوجا نہیں کرتے ہیں، کعبہ معبود نہیں ہے۔ معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کعبہ جب بدلے گا، قبلہ جب بدلا مسلمانوں کا، تو اس میں کیا ہوا؟ امتحان ہو گیا۔ دیکھیں تم کعبے کو معبود سمجھتے ہو یا اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ عبادت نام ہے اللہ کا حکم ماننے کا۔ اگر ادھر تم نے اللہ کا حکم مانا تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اور اللہ کا حکم نہیں مانا کہ ہم تو اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو کیا ہو؟ تم نے کعبے کو معبود سمجھ رکھا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا ہو۔ نماز کی حالت میں حکم پہنچا، اطلاع پہنچی، اور صحابہ نماز ہی کی حالت میں کعبے کی طرف گھوم گئے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف، 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف۔ اور یہ بھی نہیں، حکم جب آیا اور آنے والے نے بتایا مسلمانوں تمہارا قبلہ بدل گیا، بیت اللہ ہو گیا، تو رکوع میں تھے صحابہ۔ کون سی نماز کے کون سا رکن چل رہا تھا؟ کون تھا؟ سجدہ یا قرات؟ کیا تھا؟ سب رکوع میں تھے، اور حکم جیسے سنا تو سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے، رکوع ہی میں گھوم گئے۔ اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ اور یہ مسجد کہاں ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ قبلہ کہاں بدلا تھا؟ مدینے میں۔ 17 مہینے تک بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، 17 مہینے کے بعد بدلا۔ تو باقاعدہ مدینہ طیبہ میں آج بھی ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ ہر مسجد میں ایک قبلہ، وہاں 2 قبلے کیوں ہیں؟ کہ نماز تو اسی کی طرف ہوتی ہے، مگر باقاعدہ اشارہ موجود ہے کہ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اور اللہ کا حکم آیا تو ادھر رخ کر لیا مسلمانوں نے نماز کی حالت میں۔ اشارہ موجود ہے 2 قبلوں والی مسجد، ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی گئی تھی۔ تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے حکموں میں جو تبدیلی آتی ہے، وقتی طور پر جو حکم بدلتے ہیں، اللہ کو ایسا نہیں علم نہیں ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ یہ اللہ کا کمال علم ہے، اس میں بندوں کی مصلحت ہے۔ جب تک اس میں مصلحت تھی وہ حکم دیا، آئندہ فائدہ دوسری چیز میں، اللہ نے دوسرا حکم بدل دیا۔ اللہ فرماتا ہے لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ مومنوں کو اللہ ثابت قدم رکھے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور قرآن رہبری کرتا ہے مسلمانوں کی۔ جب کوئی شبہ ہوا، اعتراض ہوا، قرآن دیکھیے، قرآن میں فوراً جواب موجود ہے اس کا۔
اللہ فرماتا وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور قرآن ماننے والوں کو خوشخبری سناتا ہے، جو اللہ کے حکموں کو مان کر چلے گا اس کے لیے جنت کی نعمتیں کیا، جنت کی نعمتیں تیار ہیں استقبال کے لیے، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم۔ ایک اور بے جا بات مکے کے کافر کہتے، ایک بات تو یہ کہتے تھے کہ یہ تبدیلی ہو رہی، اس کا مطلب اللہ کا کلام نہیں۔ دوسری بیہودہ بات کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ کلام نہ اللہ کا ہے، نہ جبریل کا ہے، نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ بھی کہتے تھے۔ پہلے کیا کہا؟ یہ کلام کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور کہہ دیا اللہ کا ہے۔ جب کوئی آدمی کو یقین نہیں ہوتا ہے تو اس کی بات ایک نہیں رہتی، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ پہلے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، کہہ دیا اللہ کا کلام۔ اب کیا کہنا ہے؟ نہ یہ اللہ کا کلام ہے، نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، نہ یہ جبریل کا کلام ہے۔ یہ ایک آدمی ہے اور وہ عجمی ہے، عرب نہیں ہے، عجمی، غیر عرب، یہ اس کا کلام ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیتا تھا، اور آپ اس سیکھ کے کلام کو سنا دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات اس سے زیادہ واہیات، ارے ہے نہیں واہیات، کہ اس کا مطلب وہ آدمی بہت قابل تھا جس سے حضور سیکھتے تھے، نے حضور کو سکھایا، جو وہ بہت قابل تھا، بھئی حضور کا استاد ہوا نا وہ، تو اس کے سامنے تو پوری دنیا کو گر جانا چاہیے، مگر اس کا تو کوئی نام بھی جانتا ہے کوئی؟ وہ کون آدمی تھا؟ کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ ایک شخص تھا لوہار، اور وہ کسی کا غلام تھا اور رومی تھا، عربی نہیں تھا، رومی۔ اور عرب لوگ، عربوں کے علاوہ ساری دنیا کے لوگوں کو عجم کہتے ہیں، عرب اور عجم۔ عرب کے معنی بولنے والا، یعنی اپنی بات کہنے کا سلیقہ اگر آتا ہے تو عربوں کو آتا ہے، باقی پوری دنیا ان کے سامنے گونگی ہے۔ فصاحت اور بلاغت جو عربی میں ہے دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ تو وہ آدمی کہاں کا رہنے والا تھا؟ رومی، کسی کا غلام تھا، لوہار تھا، وہ سمجھدار آدمی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے کبھی ادھر سے تو وہ آپ کی باتیں بہت دھیان سے سنتا تھا، آپ اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو مکے کے مشرکین نے کہا یہی وہ آدمی ہے جو حضور کو سکھاتا ہے، اور آپ کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے وہ بات غلط تھی یہ بات 100% غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ قرآن عربی میں ہے یا رومی میں ہے؟ کس زبان میں ہے؟ قرآن کا تو معجزہ ہے، اس کے اندر معانی معارف کا خزانہ ہے۔ یہ اگر تمہیں سمجھ نہیں، تم عرب ہو، تم یہ تو جانتے ہو کہ عربی قرآن کی کیسی ہے، قرآن کی عربی کیسی ہے۔ دنیا میں کسی کی زبان ایسی نہیں جیسی قرآن کی زبان۔ سب سے فصیح اور بلیغ، بہترین زبان جاننے والے، بہترین کلام کرنے والے اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ الفاظ نبی کے ہیں، معنی اللہ کے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ معنی بھی اللہ کے ہیں اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ مگر اگر حدیث پڑھی جائے اور قرآن پڑھا جائے تو حافظ نہیں، عالم نہیں، عام آدمی بھی بتا دے گا یہ قرآن ہے اور یہ قرآن بولو نہیں ہے۔ کیوں؟ جو بات اللہ کے کلام میں ہے وہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بات تم کہہ کس بیس پر؟ جب اسی آدمی کا سکھایا ہوا ہے تو آدمی نے بنایا نا۔ اور قرآن میں اللہ کیا چیلنج کر چکا ہے؟ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا، انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی انسان ہو،
لہذا تم سب مل کے قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لے آؤ، اور خالی انسان نہیں، جنوں کو بھی ملا لو، اور اپنے تمام معبودوں کو بھی مدد کے لیے بلا لو، مگر قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کے دکھاؤ۔ وہ عرب لوگ، وہ اسلام کے دشمن جنہوں نے نبی کی دشمنی میں جان مال سب قربان کر دیا، اگر ان میں طاقت ہوتی تو وہ ایک چھوٹی سورت مل کے بناتے نہ بناتے؟ سب عاجز ہو گئے، سب نے اعتراف کر لیا ہم اس کے برابر ایسا کلام نہیں بنا سکتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ پھر یہ کہنا کہ فلاں آدمی سے اللہ کے نبی نے سیکھ لیا اور کہہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بات کہاں تک صحیح ہو سکتی ہے؟ ارے 100% غلط ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اسی کا جواب دے رہا، سنیے کیا کہا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سکھاتا ہے ایک آدمی۔ کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے ایک آدمی۔ یہ ہمیں بھی پتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایسی بیہودہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس آدمی کی زبان جس کی طرف یہ قرآن کی نسبت کر رہے ہیں کیا ہے؟ غیر فصیح ہے، عجمی ہے، غیر عربی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور قرآن اس کی زبان صاف فصیح عربی ہے، اتنی فصیح ہے کوئی ایسی عربی بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اس سے کیا پتہ چلا کہ ان لوگوں نے اعتراض کیا، صرف اعتراض ہے، یہ بھی جانتے کہ ہمارا اعتراض غلط ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، جب یہ جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود اللہ کا کلام مانتے نہیں تو پھر کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے بھی پھر اللہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایک آدمی جاہل ہے، اسے بتا دو، سمجھ میں آ گیا بھئی ہماری غلطی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا، مگر وہ جان بوجھ کے جاننے کے بعد انکار کرے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے جاننے کے بعد بھی، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں عطا فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے۔ کیسا؟ علیم۔ علیم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا علیم عین سے، ایک ہوتا علیم الف سے۔ علیم کے معنی دردناک، علیم کے معنی بہت جانکار، اور عذاب کسے کہتے ہیں؟ جس سے آدمی کو خوب آرام ملے، ہیں کسے کہتے ہیں؟ سزا ہوتی ہے، اور سزا جو دی جاتی ہے اس سے آدمی کو بہت آرام ملتی، ان کے لیے عذاب ہے۔ اور اللہ کا رحم معمولی عذاب نہیں ہے، ہر عذاب سے تکلیف ہوتی ہے، مگر اللہ کہے یہ بہت تکلیف دہ عذاب ہے تو اس کی تکلیف کا اندازہ کرنا انسان کی اوقات نہیں، بس کی بات۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کہتا ہے میرے نبی نے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ انہوں نے بولا جنہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنا کلام، اپنے کلام کو اللہ کا کلام کہا۔ میرے نبی جھوٹے نہیں ہیں، ان کو تو ان لوگوں نے 40 سال تک کیا کہا؟ صادق اور امین، سب کہتے رہے ان کو۔ پھر جھوٹا کون ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے گڑھ لیا اور کہہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو ہرقل تھا روم کا بادشاہ، تو اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا ایمان لے آؤ، تو ہرقل نے کیا کیا؟ اس نے کہا عرب کا کوئی آدمی اگر کوئی تاجر آجر یہاں ہو اسے بلا لاؤ۔ حضرت ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے، اسلام کے بڑے سخت مخالف تھے،
صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، وہ مل گئے، کاروباری سلسلے میں گئے تھے، انہی کو بلا کے لائے پورا قافلہ۔ تو بادشاہ نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ ان میں سے اس کو جانتے ہو جن کا یہ خطایا جانتے ہو؟ کہنے جانتے ہیں۔ کہا ان کا سب سے قریبی رشتہ دار تم میں سے کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا، حضرت ابو سفیان نے، میں ہوں سب سے قریبی رشتہ دار۔ کہنے جو پوچھیں صحیح بتانا، اور پیچھے والوں سے کہا اگر یہ غلط بتائیں تو فوراً ٹھوک دینا۔ کہ جس شخص نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ کہ سب سے اعلیٰ خاندان۔ کہا جتنے نبی آئے ہیں وہ سب اعلیٰ خاندان میں آئے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ ان کا جو لوگ دعوت کو قبول کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ دولت مند لوگ ہیں یا غریب طبقے کے لوگ زیادہ ہیں؟ کہلے زیادہ تر غریب طبقے کے لوگ ہیں۔ کہلے جتنے نبی آئے ہیں ان کی دعوت کو پہلے قبول کرنے والے زیادہ تر کیا؟ ارے غریب یا امیر؟ زیادہ تر غریب لوگ ہیں۔ اب ابو سفیان حیرت میں، یہ تو مخالف ہیں اللہ کے نبی کے، اور یہ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم مخالف ہیں، مکے کے رہنے والے خاندانی ہیں، اور بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ اتنا متاثر ہے، ہر بات میں کہہ رہا ہے۔ کہ اچھا یہ بتاؤ جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے ان میں سے کوئی آدمی ان کا دین چھوڑ دیتا ہے کبھی؟ کہنے آج تک ایسا نہیں ہوا، بڑا ظلم ہوا اور ہم لوگوں نے بہت ستایا اور بہت مارا اور بہت پیٹا، مگر ایک آدمی نہیں بدلا۔ تو ہرقل بادشاہ نے کہا جب ایمان کی بشاشت دل کے اندر اتر جاتی ہے تو آدمی سب کچھ قربان کر سکتا ہے مگر ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ یہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیا ان کے خاندان میں ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہے نہیں۔ کہا اگر ان کے خاندان میں کسی نے دعویٰ کیا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ یہ اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر جب اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا؟ کہنے آج تک نہیں بولا۔ کہا جس نے 40 سال تک نہیں بولا، مخلوق سے جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہرقل بادشاہ کہہ رہا ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹے تو وہ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ کی آیتوں پر، اولئک ھم الکاذبون، یہی لوگ پکے جھوٹے ہیں، اور ہمارے نبی تو صادق اور امین ہیں۔ مکے والوں نے اللہ ایک تو اس سے پہلے جرم بتایا گیا، مجرمین کا ذکر کیا گیا، وہ لوگ جاننے کے بعد مانتے نہیں تھے۔ کچھ مجرم ان سے بڑے ہوتے ہیں، کیا جانتے ہیں پھر مان لیتے ہیں، ماننے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان سے بڑے مجرم ہیں، ان کی سزا بھی ان سے بڑی ہے۔ آگے کی آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ کوئی آدمی اسلام قبول کر لے، کیوں؟ پیسے کی خاطر نہیں۔ اسلام میں کوئی دلال ہے، کوئی ایجنٹ ہے اسلام کا؟ تم مسلمان ہو تو تمہیں اتنے پیسے دیں گے اور تمہارا مکان بنوا دیں گے، تمہیں گاڑی دلوا دیں گے، ہے؟ کبھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی حکومت کتنی ہے؟ 22 لاکھ مربع میل، اور ان کا ایک غلام تھا رومی، انہوں نے اس سے کہا تم ایمان لے آؤ، اس نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایک لفظ نہیں کہا، کیوں؟ اسلام میں زبردستی ہے ہی نہیں۔ وہ آدمی چلا گیا،
ہارون رشید کی آدھی دنیا پہ حکومت، اور دربار میں ایک آدمی آتا ہے اور تقریر کرتا ہے، اور وہ یہودی تھا، انہوں نے پہچان لیا یہ یہودی، کر لیں مسلمان ہو جاؤ، اتنی اچھی تو تم نے تقریر کی۔ اس نے کہا کہ نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، یہ نہیں، اگر تم ایسا کرو تو پھر ہم تمہیں حکومت دے دیں گے اور لالچ دے دیں گے اور عہدہ دے دیں گے، کچھ نہیں۔ بلکہ اسلام میں معاملہ تو وہ ہے، نو مسلم لوگوں کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے جو قاعدے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے، سب سے پہلے کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ سب سے پہلے جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہی بدل جاتے ہیں۔ ماں بدلتی ہے، باپ بدلتا ہے، بھائی بدلتے ہیں، رشتہ دار بدلتے ہیں، بیوی بدلتی ہے، اولاد بدلتی ہے۔ نہیں، ارے نہیں ہوتا۔ نفرت آگ کر دیتے ہیں، جائیداد سے باہر نکال دیتے ہیں، جان کے دشمن بن جاتے ہیں، مگر وہ یہ سب گوارا کرتا ہے۔ کیوں؟ سچائی اس کو مل گئی، ہر چیز پہ لات مار دیتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان کی شادی کس سے ہوگی؟ مسلمان سے ہوگی، مگر پرانے مسلمان اس نئے مسلمان سے شادی کرنے کے لیے بڑی جلدی تیار ہو جاتے ہیں نا، ہیں؟ کہتے ہیں یہ لیے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، ہم پرانے مسلمان، یہ ہمارے برابر کے نہیں۔ شادی کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، بجائے مسلمان اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں، اس غریب کی مدد کریں، کوئی اس کا حال پوچھتا ہی نہیں۔ وہ اگر سچے دل سے اسلام نہ لایا ہوتا تو اسلام میں وہ 1 منٹ کے لیے بولو نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جو بھی اسلام لاتا جب سوچ سمجھ کے اسلام لاتا ہے تو پھر وہ اسلام کو چھوڑتا نہیں۔ اور اگر کسی نے چھوڑ دیا اسلام قبول کرنے کے بعد، اس کا مطلب وہ شروع سے پکا مسلمان تھا نہیں۔ وہ دولت کے لیے ہوا تھا، وہ نوکری کے لیے ہوا تھا، وہ عورت کے لیے ہوا تھا، وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہوا تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو جو آدمی جان کے ایمان نہ لائے وہ مجرم، اور جو جاننے کے بعد ایمان چھوڑ دے اس سے بڑا مجرم، اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ مگر ایک کنڈیشن کبھی کبھی یہ بھی آتی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کس کے؟ مسلمان کو، اور گھیر لیتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد اس پر ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جے شری رام بولو تو تمہیں چھوڑیں گے، ورنہ ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے تمہاری۔ تو اس موقع پر آدمی کیا کرے؟ خوش دلی سے تو نہیں، جان بچانے کے لیے اگر اس نے کہہ دیا، وہ مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ شریعت بتاتی ہے، دل اس کا اسلام پر مطمئن ہے، مجبور و بے بس ہو گیا، اس لیے اس نے وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا، تو یہ آدمی اسلام سے مرتد نہیں ہوا، یہ کافر نہیں ہوا، اس کی بیوی اس سے الگ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کے دل میں اسلام ہے، مجبوری میں واقعی اس کو یقین ہے۔ یہ ہر جگہ نہیں ہے جہاں یقین ہو یہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اور واقعی اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں خالی دھمکی نہیں ہے، یہ کر بھی ڈالے گا ایسا۔ کیا خوبصورت مذہب اسلام کا ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ ایسے موقع پر جان بچانے کے لیے اگر کوئی آدمی کلمہ کفر کہہ دے اور دل کے اندر اس کے ایمان ہے تو فرمایا وہ مسلمان رہے گا، گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جائز ہے، یہ اجازت ہے، یہ مگر اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے
کہ وہ کیا کہے ہم کلمہ کفر نہیں کریں گے اور اپنی جان قربان کر دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اجازت اس کی بھی ہے کاہے کی کہ کہہ کر کے جان بچا لیا۔ ہے کتنا خوبصورت اسلام۔ ہر آدمی کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ہر آدمی اتنا جری و بہادر نہیں ہوتا، بزدل بھی ہوتے ہیں، کمزور دل والے بھی ہوتے ہیں، دونوں کے لیے گنجائش ہے نہیں ہے۔ صحابہ پر کتنے مظالم ہوئے، کتنے مظالم ہوئے۔ حضرت عمار ابن یاسر، ان کی والدہ کا نام ہے حضرت سمیہ، ان کے والد کا نام ہے، کیا نام ہے؟ یاسر۔ والد کا نام یاسر، ماں کا نام سمیہ، اور خود ان کا نام عمار۔ ان سب پہ ظلم ہوا۔ حضرت خباب، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ بڑے مظالم، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اگر نہیں کرو گے مار ڈالیں گے تمہیں۔ تو عمار کے والد حضرت یاسر نے کہا کلمہ کفر نہیں کہیں گے، بوڑھے آدمی تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ عمار کی والدہ حضرت سمیہ نے کہا کلمہ کفر نہیں کہیں گے، بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ ارے ہے قصہ، سنا نہیں سنا؟ اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ حضرت سمیہ ہی ہے۔ حضرت خباب، ان کو کیا کیا گیا؟ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، انہوں نے قتل ہونا گوارا کیا، لیکن کلمہ کفر نہیں کہا۔ حضرت عمار نے دیکھا، اور بہت سارے صحابہ ہیں، بلال کو دیکھو، حضرت بلال کو دیکھو، کیا ہوتا تھا بلال کے ساتھ؟ تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا، تپتی ہوئی مکے کی سرزمین پہ لٹایا گیا، بھاری پتھر رکھ دیا گیا، ظلم پر ظلم ہے۔ مگر بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد۔ آقائے حبش پر وہ امیہ کے مظالم، شکوے ہیں بلالی، نہ گلے ہیں نہ شکایات، ظلم اس کا مسلسل ہے تو رٹ اپنی مسلسل، اللہ احد۔ سارے مظالم کے جوابات، بلال نے سمجھوتا نہیں کیا۔ اجازت تھی۔ ایک صحابی، ان کا نام ہے حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ، مسیلمہ کذاب کے بعد بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسیلمہ کذاب جھوٹا نبوت کا دعویٰ جس نے کیا، اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے ہم نے نہیں سنا، میں نے نہیں سنا۔ کہا پھر تم اس بات کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول؟ ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے ہم نے نہیں سنا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا اس نے، کہا ہم نے نہیں سنا۔ اس نے کہا ان کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کٹ گیا۔ اب گواہی دیتے ہو؟ کیا کہا اس نے؟ اس نے کیا کہا؟ یہ دیکھیے، کہا دوسرا ہاتھ کاٹ دو۔ دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ سر کاٹ دو، وہ بھی کٹ گیا۔ مگر نہیں، غیر نبی کو نبی نہیں کہیں گے، مرنا گوارا کیا۔ کلمہ کفر ہے، کفر، جو نبی نہ ہو اس کو نبی مان لینا۔ کوئی ایک مثال نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ، یہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ گئے اور ان کو گرفتار کر لیا رومیوں عیسائیوں نے۔ بڑے خوبصورت صحابی تھے، تو بادشاہ نے کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس نے کہا عیسائیت قبول کر لو، خیریت اسی میں۔ کہا یہ تو نہیں ہوگا، کہ بند کر دو ان کو، بھوکا رکھو ان کو۔ 3 دن بھوکے پیاسے ہیں، اس کا خنزیر کا گوشت میں نہیں کھاؤں، یہ حرام ہے ہمارے وہاں۔
واپس لاؤ، نہیں باز آؤ گے تم۔ اگر تم نے عیسائیت قبول نہیں کی تو دہکتے ہوئے جلتے ہوئے تیل کی کڑھاؤں میں تمہیں ڈال دیں گے، جو جی چاہے کر لو۔ باقاعدہ اس نے تیل کی دیگ گرم کی، 2 مسلمانوں کو اس میں ڈال دیا آنکھوں کے سامنے، وہ ابل گئے۔ یہ سب کاہے کی سزا دی جا رہی ہے؟ مسلمان ہیں خالی بس، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ آج تھوڑی ہو رہا ہے، تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کو کچھ برا نہیں لگا، ان کو صرف یہ برا لگتا ہے تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر بھی کوئی ٹس سے مس نہیں، اس نے کہا ان کو کھڑا کرو اور تیر چلاؤ، ان کے پاس سے گزرے، دائیں طرف سے بائیں طرف سے۔ کہنے اب کہنے نہیں، ہار گیا بادشاہ۔ کہنے لگا اگر تم کر لو، عیسائی بن جاؤ تو آدھی حکومت تمہیں دیں گے، اپنی لڑکی سے تمہارا رشتہ کر دیں گے۔ کہنے مجھے منظور نہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا اب ان کو سولی دے دی جائے۔ جب سولی دینے کا آرڈر ہو گیا تو رونے لگے۔ بادشاہ کہنے لگا اتارو ان کو، اتارو، لگتا ہے برف سخت ہو گئی، پگھل گئی لگتا ہے۔ کاہے کے لیے رو رہے ہو؟ ڈر گئے؟ کہ نہیں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں میرے پاس ایک جان ہے صرف، کاش کہ میرے پاس 100 جانیں ہوتی اور میں اپنے نبی کی عزت اور آبرو کے لیے ان سب کو بار بار قربان کرتا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو کیا کہا، اچھا تم اگر میری پیشانی کو چوم لو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہنے لگے صرف مجھے نہیں، جتنے مسلمان قیدی ہیں اگر ان کو چھوڑ دے کے وعدہ کرو تو ہم تمہاری پیشانی کو چوم لیں گے۔ اس نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے اس کی پیشانی چومی، سارے مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا۔ فاروق اعظم نے کہا جب وہ آئے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حذیفہ کی پیشانی کو چومے، اور سب سے پہلے میں چومتا ہوں، تو حضرت عمر نے ان کی پیشانی چومی، پھر جتنے صحابہ نے سب نے ان کی پیشانی چومی۔ تو 2 درجے ہیں، ایک یہ ہے جب مجبور کیا جائے اور واقعی دھمکی دی جائے اور وہ لوگ ایسا کرنے والے ہوں تو آدمی اجازت ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ دے اور جان بچا لے، اس کا ایمان سلامت رہے، گنہگار نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت کیا ہے، جان قربان کر دے مگر کلمہ کفر نہ کہے، یہ اس سے اعلیٰ درجہ ہے۔ صحابہ کے وہاں دونوں مثالیں ملتی ہیں۔ حضور نے کیا کہا، صحابہ کیا ہیں، ستارے ہیں، جس کسی کا بھی دامن تھامو ہدایت پر رہو گے۔ صحابہ نے جانیں قربان کی، کلمہ کفر نہیں کہا۔ ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے جان بچانے کے لیے ڈر گئے، اماں کی جان لے لی گئی، ابا کی جان لے لی گئی، ہماری بھی جان لے لی جائے گی، کلمہ کفر کہہ دیا۔ وہ کون سے صحابی؟ حضرت عمار اللہ کے نبی کے پاس آئے اور رو رہے، حضور ایسا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے دل کا حال کیا تھا؟ کہا دل تو پورا مطمئن تھا اسلام کے اوپر۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی بات نہیں، تم مومن کامل ہو۔ اللہ نے اسی مسئلے کا ذکر قرآن کی آیت میں کیا دیکھیے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو کفر کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، وہ بڑے جرم کیا، مرتکب ہوا اور بڑی سزا کا مستحق ہے، مگر ہر آدمی نہیں، الا من، مگر ایسا آدمی، اکرہا جس پر زبردستی کی گئی ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، دل میں ایمان بھرا ہوا ہے، مگر بظاہر جان بچانے کے لیے اس نے کیا کیا، کہہ دیا مجبور ہو کر کے،
تو فرمایا وہ اللہ کے غضب کا مستحق نہیں، وہ سزا کا مستحق نہیں، وہ مومن ہے۔ پھر کون ہے کافر؟ کون ہوا پھر؟ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، مگر جو آدمی دل کھول کر کفر کرے، کوئی مجبوری نہیں، جان بوجھ کے کفر کرے۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، مگر جو کھلے دل سے کفر کرے، کوئی تکلف نہیں۔ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دنیا میں تو جو ہے وہ ہے، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ سزا ان کو کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ ارے مری تو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ فرعون کے سے مقابلے کے لیے، موسیٰ کے مقابلے کے لیے جو جادوگر آئے تھے، جب وہ ایمان لائے تو فرعون نے کیا کہا؟ ارے اجازت سے پہلے پتہ ہے سزا اس کی، ایک ہاتھ کٹوائیں گے، ایک پیر کٹوائیں گے، سولی پہ لٹکا دیں گے۔ تو انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تیرا جو جی چاہے کر لے۔ اب ایمان مل گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو جو خوش دلی سے ایمان کے بعد کفر میں مبتلا ہو جائیں، اللہ ہدایت۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ ایسے بدنصیب ہیں جن کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی۔ مہر لگانے کا مطلب ایک تحریر لکھی پہلے خط، اور پھر اس کے اوپر مہر لگا دی۔ یہ مہر نہیں ہے، یہ وہ والی مہر نہیں ہے جہاں کہا جاتا مہر لگا دی، گورنر کی مہر، وزیر اعلیٰ کی مہر، مفتی کی مہر، وہ نہیں مہر ہے یہ۔ مہر کون سی ہے؟ سیل لگا دی۔ سیل کاہے پہ لگائی جاتی؟ کسی چیز کو پیک کرنے کے بعد، بولو، سیل لگا دی۔ جب سیل لگا دی جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ اندر کی ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں، اور باہر کی چیز اندر چلی جاتی۔ کہ یہی مہر لگانے کا مطلب ہے جب انہوں نے کفر پہ اصرار کیا تو اللہ نے بھی کیا سیل لگا دی، اب نہ اندر ہدایت جائے گی نہ کفر باہر آئے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ لوگ بے ہوش ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کتنی قیمتی چیز چھوڑ دی اور کتنی ہم نے گندی اور معمولی چیز ایمان کی خاطر ایمان کو بیچ کر کے حاصل کی۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، یقیناً ایسے ہی لوگ آخرت میں گھاٹے میں مبتلا ہوں گے، اور دنیا میں بھی لوگوں کو گھاٹا ہوتا ہے، لیکن یہ گھاٹا ایسا ہے جس کی بھرپائی ہو جاتی ہے، مگر یہ گھاٹا ایسا ہے جس کی پورتی کبھی نہیں ہوگی۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، اللہ کہتا ہے مگر کیسا رحیم و کریم ہے۔ سختیاں کی گئیں، مصائب ڈھالے گئے، کوئی آدمی اسلام سے پھر گیا، توبہ کر لی اس نے، پھر جہاد کیا، اللہ کہتے جو اس نے گناہ کیا تھا وہ گناہ ہم نے معاف کر دیا۔ کتنے بڑے بڑے مجرم۔ ثم ان ربک، پھر آپ کا پروردگار، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کی انہوں نے کفر میں مبتلا ہو گئے تھے، پھر توبہ کر لی، توبہ کے بعد انہوں نے ہجرت کر لی، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور انہوں نے صبر کیا۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، آپ کا پروردگار اس کے بعد بھی ان کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو مجرموں کو سزا ملے گی اور ایمان والوں کو جزا ملے گی، یہ کب ملے گی؟ کس دن ملے گی؟ اس دن کا آگے ذکر ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ایسے دن میں آئے گا ہر شخص اپنی طرف سے جواب دہی کرتے ہوئے، ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی
اماں کہاں جا رہی ہیں، ابا کہاں جا رہے ہیں، بیٹا کہاں جا رہا ہے، باپ کہاں جا رہا ہے، کوئی مطلب نہیں، ہماری جان کسی طرح چھوٹ جائے۔ وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کیا ہوگا۔ اچھے کام کیے ہوں گے تو جزا، اور برے کام کیے ہوں گے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا کام زیادہ کیا مگر جزا تھوڑی سی کم دی گئی، برائی کی اور سزا کم کر دی تھوڑی سی، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آدمی نے نیکی کی ہو اس کا بدلہ کم کر دے، یہ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کے خلاف۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، پھر اللہ نے ایک واقعہ سنایا کہ دیکھو نعمتیں اللہ کی اگر مل جائیں تو ان نعمتوں پر شکر کرنا تو نعمتیں بڑھ جائیں گی، اور اگر ناشکری کرو گے تو نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ مثال سے سمجھو، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، قریتن، ایک بستی تھی، شہر تھا، کانت آمنتن مطمئنتن، وہ بستی کیسی تھی؟ چین والی تھی، امن والی تھی، نہ باہر سے دشمنوں کو خوف تھا نہ اندر سے کوئی خطرہ تھا، بڑا امن و چین تھا اس بستی پہ۔ اور کیا تھا وہاں؟ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور وہاں روزی آتی تھی ہر جگہ سے، روزانہ ہر جگہ سے، دولت، پھل فروٹ، ہر طرح کا ساز و سامان چلا آ رہا تھا، ہر جگہ سے کھانے پینے کا سامان بھی بہت تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے ان کو چکھا دیا بھوک اور خوف کا لباس۔ کیا چکھا دیا؟ بھوک اور خوف کا لباس۔ خوب کھانے پینے کو مل رہا تھا، جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے بھوک مسلط کر دی۔ امن و امان تھا، بے چینی نہیں تھی، خوف نہیں تھا، مگر جب انہوں نے ناقدری کی تو اللہ نے ان کے اوپر خوف مسلط کر دیا۔ مگر قرآن کی بلاغت دیکھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے ان کو چکھایا بھوک کا اور خوف کا لباس، مطلب جو سزا اللہ نے ان کو دنیا میں دی ہے یہ سزا پوری نہیں ہے، یہ چکھایا ہے، جیسے نمک چکھا جاتا ہے، کتنا چکھا جاتا ہے؟ 1 کلو 1.5 کلو تو چکھا ہی جاتا ہے، ذرا سا بالکل، چاہے جتنی مصیبتیں آئیں، تکلیف آئیں، اذیتیں آئیں، یہ چکھنا ہے، چکھنا، یہ پوری سزا نہیں ہے، پوری سزا آخرت میں نہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسرے قرآن نے کیا اللہ نے چکھایا کیا ان کو؟ کیا چکھایا؟ کیا چکھایا؟ بھوک کا خوف کا مزہ یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا قرآن نے؟ لباس الخوف والجوع، بھوک اور خوف کا لباس چکھایا۔ لباس مانے کپڑے، تو کپڑے چکھے جاتے ہیں، پھر لباس کیوں کہا قرآن نے اس کو؟ ایک تو چکھانا کہا، چکھانے کا مطلب سمجھ گئے، یعنی سزا جتنی بھی مل جائے دنیا میں، چاہے جتنا عذاب آ جائے، تکلیف آ جائے، یہ چکھنا ہے بس، حقیقی سزا آخرت میں۔ دوسرے قرآن نے اس کو لباس کیوں کہا؟ لباس چکھا نہیں جاتا، لباس اس لیے کہا جو کپڑے آدمی پہنتا ہے وہ کپڑے آدمی کے پورے جسم کو گھیر لیتے ہیں۔ ایسے جو خوف ان کے اوپر طاری ہوا، وہ خوف خالی دل میں نہیں تھا بلکہ اوپر سے نیچے تک چہرہ اور شکل اور صورت اور بدن سب بتا رہا تھا اس کے اوپر خوف طاری۔ بھوک ایسی تھی کہ خالی پیٹ میں نہیں تھی بلکہ بھوک کا اثر پورے جسم کو ان کے گھیرے ہوا تھا، ایک ایک چیز سے بھوکا ہونا جھلک رہا تھا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ،
ان کے ان عمل کا بدلہ تھا جو انہوں نے عمل کیا تھا۔ کیا عمل کیا تھا ان لوگوں نے؟ آیت کریمہ پڑھی تھی۔ ارے کیا عمل تھا ان لوگوں کا؟ یہ دیکھیے ہے ان لوگوں نے کون سا عمل کیا تھا جس کا ان کو بدلہ ملا؟ کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ یہ دیکھیے یہ سب حاضر ہیں ماشاءاللہ۔ ان کو کیا کہا جائے گا؟ حاضر کہا جائے گا یا غیر حاضر؟ کیا لکھا جائے گا؟ سب تو حاضر ہیں کہ جسم کے اعتبار سے حاضر ہے مگر دماغ کے اعتبار سے غیر حاضر ہے۔ کیا عمل کیا تھا انہوں نے ابرار؟ کیا کیا تھا؟ نعمتوں کی ناشکری۔ اللہ نے کیا کر لیا؟ وہ نعمتیں چھین لی۔ اللہ نے یہ قصہ قرآن میں کیوں سنایا تمہیں؟ کہ ان کی چھینی تھی، ان سے رشتہ داری ہماری، تم سے بھی رشتہ داری نہیں ہے، قانون قانون ہے۔ اگر نعمتوں کو شکر ادا کرو گے تو بڑھیں گی، اضافہ ہوگا، سلامت رہیں گی۔ ناشکری کرو گے تو چھین لے۔ ناشکری کیا ہے؟ ہم لوگ سب شکر گزار ہیں نا ماشاءاللہ، بہت بڑے شکر۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے، اللہ کہہ رہا ہے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرنا شکر ہے، مرضی کے خلاف استعمال کرنا ناشکری۔ اب ذرا آپ نعمتوں کا جائزہ لیں۔ آنکھ تو نعمت ہے نہیں، آنکھیں تو نعمت ہے نہیں، پر یہ تو بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان سے قرآن نہ دیکھنا، باقی دنیا کی وہ سب چیزیں دیکھنا جو جائز بھی ہیں اور جو ناجائز بھی ہیں، یہ کیا ہے؟ شکر ہے ناشکری ہے؟ ناشکری۔ کانوں سے ہر باتیں سننا، غیبت، چغلی، گانے، کفریہ باتیں، قرآن کا درس نہ سننا، دین کی باتیں نہ سننا، ایمان و یقین کی باتیں نہ سننا، باقی سب سننا، یہ کیا ہے؟ شکر ہے ناشکری؟ ناشکری ہے۔ زبان نعمت ہے، اس سے جس نے یہ زبان دی اس کا نام نہ لینا، اس کا کلام نہ پڑھنا، باقی اس زبان سے حلال حرام سب بولتے رہنا، ناشکری ہے نہیں؟ کتنا بڑا حلیم ہے اللہ، کتنا بردبار ہے اللہ۔ وہ چاہے تو 1 منٹ میں نعمت کو چھین لے، مگر اس نے کتنا لمبا موقع دیا ہے، شاید توبہ کر لے، شاید اب سے اپنے آپ کو بدل لے، شاید اپنے آپ کو بدل لے۔ اللہ ہم سب کو شکر گزار بنا دے، اللہ ہم سب کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی شکر بھی نہیں ادا کر سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر، اس لیے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ کیسے مانگیں؟ حضور کتنے اچھے تھے، امت کو بتایا، تمہیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہم بتاتے کیسے مانگو گے؟ اور دیکھو تم نمازی ہو، ہر فرض نماز کے بعد ضرور مانگنا، ناغہ نہ کرنا کبھی۔ حضور کیسے مانگیں گے؟ فارم بھرا بھرایا دے دیا اللہ کے نبی نے، کہا خالی سگنیچر کرنا، شکر کے الفاظ، کلمات، طریقہ، ٹائم، وقت سب بتا دیا کہ ایک مرتبہ کہہ لینا ہر فرض نماز کے بعد، اللہم اعنی پڑھو علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ مدد فرما، ہم تجھے یاد کریں، توفیق عطا فرما ہم تیرا شکر ادا کریں، توفیق عطا فرما ہم تیری عبادت کریں اور اچھی عبادت کریں جو تجھے پسند آ جائے۔ آپ دے سکتے، ہر نماز میں مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، جنہوں نے ناشکری کی وہ پکڑے گئے۔ ایک بزرگ تھے، پیشاب کی تھیلی لٹک رہی تھی، کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہلے کچھ نہیں، اللہ کی ایک نعمت تھی، آسانی سے پیشاب ہو جاتا تھا، زندگی بھر یہ نعمت حاصل رہی، ناشکری کی جب ہی پکڑے گئے، ناشکری ہو گئی۔
جبھی پیشاب میں دقت پیدا ہو گئی۔ ہم سب کے ساتھ ہے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے صحابہ کے ساتھ، ایک آدمی پڑا ہوا تھا، اندھا، بہرا، لولا، لنگڑا، اپاہج، معذور۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو اس کے پاس کوئی نعمت ہے، اس کو بھی کوئی نعمت حاصل ہے؟ تو ان کے ساتھی اس کے پاس کیا نعمت ہے؟ کہلے نہیں ہے، آسانی سے پیشاب ہو رہا اس کو، معذور ہے مگر آسانی سے پیشاب تو ہو رہا ہے۔ اللہ کرے چھوٹی نعمت پہ ناشکری کرو گے تو پکڑیں گے، اور اگر بڑی نعمت پہ ناشکری کرو گے تو بہت ماریں گے تمہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، سب سے بڑی نعمت، ہر نعمت جس کے صدقے میں ملی، جس کی برکت سے ملی، جس کو جو کچھ ملا اسی کے صدقے میں ملا، جس کو جو کچھ ملے گا اسی کے صدقے میں ملے گا، وہ نعمت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اللہ نے بنایا۔ اللہ کیا کہہ رہا سنیے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور آ چکے ہیں رسول، عظیم الشان رسول، منہم، انہی میں سے آئے ہیں، باہر کے نہیں ہیں، انہی میں کے ہیں۔ اتنا بڑا نبی جس برادری سے تعلق رکھے وہ برادری فخر کرے، جس امت سے اس کا تعلق ہو وہ امت اس پر ناز کرے۔ رسول منہم، انہی میں سے ہیں۔ اس کی قدر کرنا، ناقدری نہ کرنا، مگر ان ظالموں نے بڑی ناقدری کی۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا۔ جب جھٹلایا ان کو، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، اور اللہ نے ظلم نہیں کیا، ظلم انہوں نے کیا۔ وہ ناشکری کر رہے تھے، اور ہم کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کے نبی کا۔ حضور کی سنتیں ہمیں پتہ نہیں، حضور کا طریقہ ہمیں پسند نہیں، آپ کی تعلیمات ہم سننا نہیں چاہتے ہیں، یہ شکر ہے؟ اتنا شکریہ۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ دوسری ناشکری کیا ہے؟ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ نے اس لیے دی ان کو حلال سمجھو اور ان کو استعمال کرو، اور کفر و شرک نہ کرو۔ مگر لوگ اتنے بڑے والے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی حلال نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہ شکر ہے ناشکری؟ اتنا شکریہ۔ کہہ لیں ہم بڑے کا گوشت نہیں کھاتے، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہہ لیں بھینسا جو تھا وہ حاجی وارث علی شاہ سے مرید ہو گیا تھا، وہ ہمارا پیر بھائی ہے، نہیں کہتا۔ آپ بتائیے، اللہ نے حلال کیا، آپ حرام کر رہے؟ کیا کہا خدا نے؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اور حلال اور پاکیزہ بنایا ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، حلال کو حلال سمجھو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کہو، حرام مت سمجھو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بھی نہ سمجھو۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ، مکے کے ظالموں نے بہت ساری چیزیں جو حلال تھیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اللہ بتا رہا جو انہوں نے حرام کی وہ حرام نہیں ہے، ہم نے کیا حرام کیا وہ تمہیں بتاتے۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے مردار کو، جس کو ذبح کرنا واجب ہے، بغیر ذبح کے مر جائے۔ والدم، اور بہتے ہوئے خون کو جو رگوں میں سے نکلتا ہے، یہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، چاہے قربانی کا کیوں نہ ہو۔ جو خون اس کے اندر سے نکلا یہ ناپاک ہے، نجس ہے، یہ نالی میں نہیں بہے گا تو کہاں جائے گا؟ فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا خالی گوشت نہیں، خنزیر کی رگ رگ، رویاں رویاں، پٹھے، بال، کھال، ہڈی، چمڑا، سب حرام۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی پیدا اللہ نے کیا مگر کسی بزرگ کے نام پر اس کو چھوڑ دیا کہ ان کی نیاز کریں گے وہ خوش ہو جائیں گے، ہمارے جانور
موٹے ہو جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر 11ویں شریف تو مر جائیں گے۔ کیا ہے یہ بھی حرام؟ اللہ فرماتے یہ حرام تو ہیں، لیکن اگر تم مضطر ہو جاؤ، کہیں پھنس گئے، کچھ بھی نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے حلال ہے ہی نہیں ہے، ایسی چیزیں موجود ہیں، تو کیا کریں؟ کھائیں یا مر جائیں؟ اللہ کہتا نہیں، کھا لو، جان اللہ کی امانت ہے، آپ نہیں دے سکتے ہیں، اس کی حفاظت کرو۔ کتنا کھائیں؟ کہ اتنا کھا سکتے ہو جس میں جان بچ جائے، ضرورت سے زیادہ نہ کھانا، مزے کے لیے نہ کھانا۔ کیا کہا؟ فمن اضطر، اور جو آدمی مضطر ہو جائے، بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، غیر باغن، وہ لذت کو طلبگار نہ ہو، اس میں مزہ آ رہا ہے، لاؤ تھوڑا اور کھا لے، ولا عادن، اور حد سے بھی آگے بڑھنے والا نہ ہو کہ جان اتنے میں بچ جائے گی مگر 1 کلو کھا لیا، یہ کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھنے والا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ تھا حرام، تم نے کھا لیا، اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اللہ کہتا ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا بغیر دلیل کے، اپنی زبان سے ان کے بارے میں یہ نہ کہو یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ اگر تم یہ کہو گے اس کا مطلب تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس لیے کہ حلال و حرام کا صرف پاور اللہ کو ہے، اور تم نے حرام کا اس کا مطلب اللہ نے حرام کیا، تم نے حلال کا اس کا مطلب اللہ نے حلال کیا۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ دعویٰ کیا کرو، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، اپنی زبانوں سے جھوٹ بنا کر کے، جھوٹ بنا لینے سے، ہذا حلال کی یہ حلال ہے، وہذا حرام یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر بہتان باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد طلحہ شیعہ حضرات میں زیادہ تر پڑا رہتا ہے، کام بھی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ یا شہیدو 1000 مرتبہ پڑھ کے اس کے الٹے کان میں پھونکے اور اللہ سے دعا کرے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ دعا پڑھے۔ محمد حسیب صاحب کی طبیعت خراب ہے، محمد شعیب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہے، جن کا حق ہے، جو امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خاص طور سے اللہ مدد فرما۔ اے اللہ تمام مساجد، مدارس، مکاتب اور مقابر کی حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ